السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو فل واچ کیجئے۔ آج ہم سنیں گے حضرت شیش علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر ابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد میں فتن و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ احزاب آیات کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں 1000 کا مرد اور عورتیں جمع ہو گئیں۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی علاقوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بھرا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول کہ یہی تفصیل ہے اور قدیم جہالت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد برپا کر رکھا تھا۔ شیش علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شرار اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول ہی سے پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول بے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔
ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے کھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا منسوب ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روزے جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے۔ ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر دنیا راستہ منتخب کرے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو یہاں تک جرائم کرتی رہیں ان سے اپنا دامن بچا لیں۔ اس لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت اخذ ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، کتنی بار نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا۔ فرعون کا واقعہ بیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب 70 مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے، لہٰذا جو شخص ان قصص سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں۔ اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے۔